السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایثار اور ان کی سخاوت کو بیان کرنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کتنی سخی تھی۔ آپ فراخ دل تھے، اللہ نے مال دیا تھا، لیکن اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایسے سخی انسان تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، شہدت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاضر تھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہوا یحث علی جیش العسرہ، اور آپ غزوہ تبوک کے بارے میں لوگوں کو خرچ کرنے کے بارے میں رغبت دلا رہے تھے، فضائل سنا رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ فقام عثمان، کھڑا ہوا عثمان، فقال، کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علیہ، اوپر میرے۔ ہاں، آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے، غزوہ تبوک کی تیاری ہے، جنگ کی تیاری ہے، کوئی ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ فقام عثمان، کھڑے ہو گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ فقال، فرمایا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، علیہ، اوپر میرے، اوپر میرے، مئۃ بعیر باحلاسها واقطابها، فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر 100 اونٹ ہو گئے، 100 اونٹ، میں آپ کو بامائے جھلوں اور کجاووں کے لدے ہوئے 100 اونٹ دیتا ہوں اللہ کے راستے میں۔ ثم حث علی الجیش، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کے بارے میں رغبت دلائی صحابہ کو۔ فقام عثمان، پھر کھڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ فقال، فرمایا، علیہ، اوپر میرے، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر مئتا بعیر، مئتا تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ 200، بعیر، اونٹ، باحلاسها واقطابها، بامائے، فرمایا جھلوں کے اور کجوں کے۔ یا رسول اللہ، میں 200 اونٹ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 100 اونٹ پہلے دیا اور 200 اونٹ بعد میں۔ ثم حث علی الجیش، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں خرچ کرنے کے بارے میں رغبت دلائی۔ فقام عثمان، پھر کھڑا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ فقال، فرمایا، علیہ، اوپر میرے، 300، یا رسول اللہ، میرے اوپر 300 اونٹ، 300 بعیر باحلاسها واقطابها، میرے اوپر 300 اونٹ ہو گئے اور بمائے کجوں کے اور جھلوں کے، یا رسول اللہ، لد لدے سامان کے 300 اونٹ میں اللہ کے راہ میں دیتا ہوں۔ فانا رأیت، صحابی کہتے ہیں، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ینزل علی المنبر، اترے ممبر سے نیچے اترے، وہو یقول، اور وہ فرما رہے تھے، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، آپ نے فرمایا، عثمان، تو اس عمل کرنے کے بعد تو جو کچھ بھی کرے گا، اگر گناہ بھی تجھ سے ہو جائے گا تو وہ بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اللہ آج کے بعد تیرے گناہ کو، گناہ اگر تجھ سے گناہ بھی ہو گیا، اللہ اس کو ثواب میں تبدیل کر دیں گے۔ عثمان، تو نے ایسا عمل کیا ہے، ایسے سخی آدمی تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں ذی النورین،
آپ کی 2 بیٹیوں کے خاوند ہیں، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو عثمان کے پاس ایک فوت ہو جاتی، پھر میں دوسری دیتا، پھر دوسری فوت ہوتی، پھر تیسری دیتا، اسی طرح وہ فوت ہوتی جاتی اور میں دیتا جاتا، میری 40 ہوتی میں 40 عثمان کو دے دیتا۔ ایسی عثمان کی پاک ذات تھی اور حیادار تھے اور سخی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ ایک یہودی کا کھجور کا درخت ہے اور اس کی ایک شاخ ایک غریب آدمی کے گھر جاتی ہے، ایک دانہ گرتا ہے اس سے، وہ اس کا بچہ اٹھا کے کھا لیتا ہے، اور وہ یہودی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کھجور ہے، اور اس کے بچے سے جو ہے وہ نکال لیتا ہے، اس کے منہ سے نکال لیتا ہے۔ اس نے شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا اس کو بیچتے ہو؟ کہا میں نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ کھجور بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو نہیں بیچتا۔ منافق تھا، وہ منافق تھا، اس نے کہا میں نہیں بیچتا، منافق آدمی تھا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس ایک کھجور کے بدلے میں تجھے 40 کھجور کا باغ دیتا ہوں۔ اس منافق کو کہا 40 کھجور کا باغ، 40 کھجور کا، پھر سودا کرتے ہو؟ ایک غریب کی مدد کرنے میں، ایک جو ہے درخت کھجور کا لے دینے میں حضرت عثمان غنی نے 40 کھجور کا باغ اس منافق کو دے دیا۔ اور غریب جو بیچارہ تھا جس کے گھر وہ جھگڑا ہو گیا تھا اس کا ایک کھجور کے دانے کے اوپر، تو وہ انہیں جو ہے لے کے دے دیا۔ ایسے سخی انسان تھے۔ ہاں، وان عبد الرحمن بن سمرہ تھا قال، کہا جا عثمان، آیا عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بألف دینار فی قمہ، 7,000 دینار کے اپنی آستین میں رکھ کر، حین جہز جیش العسرتی، جس وقت غزوہ تبوک کا جو لشکر تیار ہو رہا تھا، فنثرها فی حجرہ، پس پھیلا دیا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود پاک میں پھیلا دیا۔ فرأیتو، صحابی کہتے ہیں دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقلبها، پھیرتے تھے اس کو، فی حجرہ، اپنی گود میں، ویقول، اور کہتے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، کہ آج کے بعد عثمان جو بھی گناہ کرے گا اس کا گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ عثمان آج کے بعد اگر تو گناہ بھی کرے گا، وہ تو پاک تھے، آپ نے فرمایا اگر گناہ بھی عثمان تجھ سے ہو جائے تو تیرا گناہ اللہ شمار نہیں کریں گے، اسے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ ایسی سخاوت تھی۔ اور حیا والے کیسے تھے، کیسے حیا تھا، بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے حیا والے انسان۔ شہادت والے دن اپنی بیوی سے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے میری قوم مجھے شہید کر دے گی، مجھے پیجامہ پہناؤ، کہیں میری بے حرمتی نہ کریں، میری شرم کا نظر نہ ہو جائے۔ ایسے حیا والے تھے۔ جب ان ظالموں نے سلاخ ماری، خون نکلا، پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب تجھ کو کافی ہوگا اللہ، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ میرا ایک دوست بتا رہا تھا کہ وہ قرآن کریم ابھی استنبول میں، ترکی میں رکھا ہوا ہے عجائب گھر میں، اسی آیت کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قطرے گرے تھے وہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی خون گرا ہے۔ شہید تو زندہ ہے، ہاں وہ تو زندہ ہے۔ ایسے عظیم انسان تھے اور حیا والے انسان تھے۔ ایسا حیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا ہے پنڈلی سے،
حضرت سیدنا ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ بیٹھے رہے۔ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ نے وہ کپڑا اوپر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس آدمی